فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہر ہفتے عبرت والی خبریں ملی رہی ہوتی ہیں اور مختلف نوعیت کے واقعات دنیا بھر میں ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ جو واقعات آپ کو بیان کیے جائیں، جو بیانات آپ کو سنائے جائیں، دکھائے جائیں، انہیں عبرت کی نظر سے دیکھیے، عبرت کے کانوں سے سنیے، اور محض سنسنی پیدا ہونے کے بجائے یہ واقعہ کیوں ہوا اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر مدنی یہ چینل پر رہیے اور سلسلے کو دیکھتے رہیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، ہسپتال میں پلاسٹر لگا ہوا وہ بچہ آیا، اس بچے کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ پلاسٹر کیوں لگا، آئیے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ لیاری ایکسپریس وے پر پتنگ لوٹتے ہوئے بچہ گاڑی کی زد میں آ گیا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا۔ لیاری ایکسپریس جو ہے بیٹوا والا، اس کے اوپر بچے پتنگ لوٹ رہے تھے تو کار آئی، کار نے اس کو جو نا بچہ پتنگ کے لیے بھاگا نا تو کار نے ہٹ کیا اس کو اور رکا ہی نہیں ہے، مار کے بھاگ گیا۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، 30 ٹانکے سر کے اندر آئے۔ ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی، 30 ٹانکے سر پر آئے۔ بچہ کر کیا رہا تھا؟ پتنگ لوٹ رہا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں ماں باپ کی کوئی ایسی خاص کوتاہی ہوتی ہے، نہ گاڑی چلانے والے کی کوئی اس طرح کی کوتاہی کا بیان کیا جائے گا کہ وہ کوئی بہرحم انسان تھا اور بچہ ہوتا ہے۔ یعنی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی غلطی کو کہاں سے پکڑیں، لیکن سیکھنے کو جو ملا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ گاڑی چلانے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے سامنے کوئی بھی اچانک آ سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں تو بہت بڑے بڑے جرمانے اور بڑے معاملات ہیں کیونکہ کیمرہ کیپچر کر لیتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ارادتاً یا بغیر کسی ارادے کے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور وہ نکل جائے، ایسا مشکل ہے۔ لیکن ہمارے عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نکل گئے اور اس کا کوئی نہ نام ہے نہ نشان ہے کہ اس سے بات چیت کی جائے اور وہ ایسا کوئی کرے۔ اگر بیچارہ گاڑی والا رکتا ہے اور اپنی گاڑی میں بچے کو ڈالتا ہے تو پھر آگے جا کر اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اخلاقیات جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اسے ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو یہ جو منظر دکھایا یہ اپنے بچوں کو دکھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ پتنگ ہے جو لوٹتے ہیں، پتنگ ویسے غلط
اس کا اڑانا وغیرہ جو بھی تھا اس کے متعلق ہم اپنا سلسلہ آپ کو دکھا چکے ہیں. اب بچے یہ دیکھیں کہ یہ جو پتنگ بیٹا آپ جو لوٹتے ہو, چھتوں پر بھاگتے ہو, بے دھڑک روڈوں پر بھاگتے ہو آپ, نتیجہ کیا نکلا؟ ایک گاڑی آئی اور اڑا کر چلی گئی. اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر پر 30 ٹانکے آئے. اب بچے کی حالت کیا ہے, اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے, میں نہیں جانتا. ہم تو ہر مسلمان کے لیے رحم دلی کا ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے صحتیابی کی دعا ہے, اور جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے ہمدردی ہے, ان کے والدین کے لیے ہمدردی ہے, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن نارملی طور پر یوں مار کر بیٹا لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ سڑک پر تڑپتے رہیں گے, کوئی اٹھانے والا بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ وہ ایک شخص کا ہمارے پاس تاثرات ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا بچے کا اور ایک عورت کا, اور اٹھانے والا بھی کوئی سڑک پر نہیں تھا. ذرا دکھائیے گا وہ جو ایک شخص کے تاثرات ہیں ہمارے پاس. میرا بھتیجا لگتا ہے, میں تو آفس میں تھا, مجھے فون آیا کہ روڈ پر یہ اپنی مسز اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ 1.5-2 سال کا بچہ گود میں تھا. انسان کا دل دہک جاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے, لوگ زخمی حالت میں روڈوں میں پڑے ہوئے, کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, کسی کے پیر ٹوٹے ہوئے. روڈ پر اس طرح بے بسی کے عالم پر ایک خواتین چلا رہی ہو کہ میرے شوہر کو بچایا جائے, اور ایک شخص قریب آ کر نہ کھڑا ہو رہا ہو. تو ایسی حالت میں اس شہر میں یہ جو بربریت کا جو عالم ہے, نفسا نفسی کا جو دور ہے آج کا, اللہ پاک ہماری اس امت کو ہدایت دے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا, ہم اس واقعے کی تہ میں نہیں جا رہے, لیکن انہوں نے ایک جائزہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ آج فی زمانہ سڑک پر آدمی زخموں میں اور کسی نہ کسی کیفیت میں حادثہ ہو جاتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, کوئی نہ کسی کو پوچھنے والا, نہ کوئی کسی کو اٹھانے والا. اس میں نظام کا ایک اپنا قصور ہے, ہماری اپنی سوچوں کا قصور ہے, ہمارے اپنے فیلنگز بھی عجیب و غریب ہو گئی کہ اٹھاؤ ہسپتال لے جاؤ تو ڈاکٹروں کے پنچات, اس کی مغز ماری, پھر تھانہ انوالو ہوگا تو مغز ماری, پھر وہ آگے تفتیشیں شروع ہوں گی تو مغز ماری, پیچھے کو بڑے لوگ نکل آئیں گے تو جناب مافیا کے ساتھ الجھو, مافیا کے ساتھ لڑو. تو ہے مسائل, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اب حل بھی تو ہم ہی کو نکالنا ہے نا. اگر سڑک پر یوں کوئی بچہ تڑپتا رہے, بلکتا رہے, زخمی پڑا رہے, کسی کا شوہر زخمی پڑا رہے, عورت سڑک پر پڑی ہوئی چلاتی رہے, کسی کا بچہ زخمی پڑا ہو وہ سڑک پر چلاتا رہے, بس کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کم از کم اپنے موبائل فون کے اندر ایمبولینس سروس کا نمبر لکھ لیجئے, یہ تو کر سکتے ہیں. مختلف ایمبولینس سروسز دنیا بھر میں چل رہی ہوتی ہے, یہ تو ایک ویلفیئر کا کام ہوتا ہے جو دنیا بھر میں چل ہی رہا ہوتا ہے. کوئی ایمبولینس سروسز کا نمبر رکھ لیجئے, ہسپتال کا نمبر رکھ لیجئے, تھانے کا کوئی سا پولیس اسٹیشن کا نمبر رکھ لیجئے. کچھ بھی نہ کریں, کم از کم فون کر دیجئے کہ جناب یہاں یہ واقعہ ہوا ہے, براہ کرم کوئی ضروری امداد کا معاملہ ہے تو یہ کام کر دیجئے. اب اس سے بعدوں کا لوگ مستیاں کرتے ہیں, مسخری کرتے ہیں, اپریل فل مناتے ہیں, دھکے کھلاتے ہیں. وہ فون سن کر وہ ادارے والے پہنچ جاتے تو پتہ چلتا کسی نے مذاق کی ہے. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے واقعی ایک اس میں ایک مسئلہ ہے, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, بے حسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, آپ کے سامنے ایک آدمی تڑپ کے مر جائے اور آپ کو احساس نہ ہو, ایک عورت کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں تڑپتا رہے, اس کی چیخو پکار ہو اور اس کو بچانے والا سنبھالنے والا نہ ہو, یہ کیسے ہوگا؟ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن ہم سب کو اس معاملے میں ایک احساس پیدا کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہمیں بھیجی گئی ہے, وہ دیکھیے اور سمجھیے کہ یہ ویڈیو کیا کہہ رہی ہے. ذرا ویڈیو چلائیے گا.
یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو، اس کے علاوہ اور ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، لیکن میں یہیں پر اکتفا کروں گا، آگے کچھ خبریں ہیں۔ یہ کتا ایک راستے میں مرا ہوا ہے، دوسرا کتا اپنے اس کتے کو روڈ کے بیچ سے سائیڈ میں لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میسج ہے، ایک پیغام ہے، یہ کوئی مطلب کہ ایسی کوئی آرٹیفیشل یا اینیمیٹڈ مووی نہیں ہے، یہ ایک پراپرلی کیپچر کر لی گئی ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہے اس مووی کے اندر، ہمیں بھیجنے والا غالباً یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان سڑک پر اس کی لاش پڑی رہتی ہے مگر اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ وہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، میں دکھانا نہیں چاہتا آپ کو۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زخمی حالت میں پڑے رہتے ہیں، ان کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی لا کر اسپتال پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے جو بھی اسباب ہیں، ہم سب کو مل کر اسباب ہی کو تو ختم کرنے ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ یہی کہہ کر چپ ہو جائیں گے کہ کیا کر سکتے، تو کل اگر آپ زخمی حالت میں روڈ پہ پڑے ہوں گے تو کوئی آپ کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ارے لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرہ آ گیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز کیمرہ لے کر اس کی مووی بنانا شروع کر دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں مووی لے کر کیا اس کو سینڈ کرنے کی پڑی ہوئی ہے؟ اس بیچارے کی مدد کریں، کیمرہ اور موبائل جیب میں ڈالیں، اس کی مدد کریں۔ لوگ مدد نہیں کر رہے ہوتے، بھئی یہ کلچر ہو گیا ہے، عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ مووی بناؤ، کیپچر کر لو، یہ واقعہ کیپچر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سیو کر لو۔ بھائی جان کیا کام آئے گا؟ بندہ ہی چلا جائے گا، آپ مووی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوشش کیجئے، یہ حالات جس سمت جا رہے ہیں، بے حسی بڑھ رہی ہے، نفسا نفسی بڑھ رہی ہے، کوئی کسی کو دیکھنے والا جیسے پوچھنے والا نہیں ہے، بہت عجیب حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے نیکی کی دعوت دیجئے، لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے اندر حقوق العباد اور غمخواری، حاجت روائی، مدد کرنا۔ اب اگر کوئی ایسے آپ کو پریشانی، مصیبت وقتی طور پہ جھیلنی پڑتی ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اداروں سے مدنی التجا ہے کہ ایسے ادارے جو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، برائے کرم لانے والوں کے لیے رحم کی اپیل ہے، مدنی التجا ہے کہ رحم کیا جائے۔ اگر کوئی قانونی چارہ جوئی ہے، کوئی تفتیش ہے ایسی، تو اس کو ایک اچھے خوبصورت پیرائے میں کیجئے۔ عام آدمی، نارمل آدمی جب ڈرے گا، بھاگے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خیر کے کئی پہلو دب جائیں گے، اور ایک نہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ انسانیت انسانیت دم توڑتی نظر آتی ہے، مگر حالات بگڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی انسانیت سے باز نہیں آنا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دلیل لے کر کہ جناب حالات ایسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ دلیل نہ لیں، ہم اپنی انسانیت کو بروئے کار لائیں، انسانیت کو آگے رکھیں، اپنی شرافت کو آگے رکھیں، اور حقوق العباد اور لوگوں کے کام آنے کے جو معاملات ہیں، لمحات، اس کو آگے رکھیں۔ ہمارے صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صحابی پیاس کی حالت میں شہادت کے قریب ہے، پانی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی جو زخمی حالت میں ہیں، ان کی آواز آتی ہے التش، فرماتے ہیں کہ یہ پانی میرے بھائی کو پلا دو۔ خود پانی نہیں پی رہے، زخموں سے چور چور ہیں، شہادت جیسے کہ سامنے ہے، لیکن اپنے دوسرے زخمی صحابی کی طرف پانی بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں تو دوسرا زخمی صحابی پکارا ہوتا التش التش، پیاس پیاس، وہ کہتے ہیں پانی میرے اس بھائی کو پلا دو۔ جب ان تک پہنچتے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، پہلے تک پہنچے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے تک پہنچے تو وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ کوئی پانی نہیں پیتا، سب شہید ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محسوسات کو پیدا کریں۔ پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے، ہمارے کولیگز جو ہوتے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو جیسے کہ ایک دوست بزرگ کے پاس گئے، پریشانی کی بات چیت چلی تو انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ جب مدد کی تو رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ایک تو مدد کی تو واپس لے لیجئے یہ رقم جو آپ نے دی۔ کہا یہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تمہیں میں نے رقم دی، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم تکلیف میں تھے، مجھے پتا کیوں نہ چلا۔
हमें पता नहीं चलता हमारा पड़ोसी तकलीफ में होता है, हमें पता नहीं चलता हमारा सगा भाई तकलीफ में होता है, हमें पता नहीं चलता हमारे वालिद और वालिदा तकलीफ में होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम अपनी एक मसनूई खुशियों में मस्त हैं, हकीकी जिंदगी से बहुत दूर चले गए। हकीकी जिंदगी की तरफ आने की कोशिश करें और अपनी इंसानियत को बाकी रखें। बराए करम अपनी इंसानियत, अपनी शराफत, जो शरीयत के तकाजे इंसानियत पूरे करने के, उसको पूरे करें। इंसानियत कहाँ पर पूरी करनी है, इंसानियत का बर्ताव कहाँ है, कैसा है, किस तरह है, इसकी तफसील शरीयत मुतहरा हमारा दीन हमें बता रहा होता है। एक शख्स था, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ था, देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। उसने बिच्छू को पकड़ा कि बिच्छू डूब ना जाए, तो जैसे बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू का काम क्या? डंक मारना। जैसे बिच्छू ने डंक मारा, उन्होंने बिच्छू छोड़ दिया। देखा फिर बिच्छू डूब रहा है, फिर उससे पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंक मारा, तो फिर बिच्छू छोड़ दिया। देखा बिच्छू डूब रहा है, उन्होंने फिर बिच्छू को बचाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। किसी ने कहा कि अजीब आदमी हो, बिच्छू डंक मारे जा रहे हो और तुम बचाए चले जा रहे हो, ये तो हैवान है, हैवानियत से बाज थोड़ी आएगा। तो उसने कहा मैं भी तो ये समझाना चाह रहा हूं, जब ये हैवान होकर हैवानियत से बाज नहीं आता, तो मैं इंसान होकर इंसानियत से बाज कैसे आ जाऊं। बात समझाने के लिए बयान की गई है। खैर, अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों के साथ गमख्वारी, खैर खाई करने का जज्बा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक फैक्ट्री में आग लगी, आइए देखते हैं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। ये आग कैसे लगी यहाँ पर? ये आग लगी है कार्बोरेशन की वजह से लगी है। कोई जानी नुकसान वगैरह तो नहीं? जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। कितना नुकसान हुआ? ये कम से कम 50-60 लाख हुआ। यहाँ पर वर्कर वगैरह भी काम करते रहते होंगे? करते हैं, वर्कर काम करते हैं। जब ये आग लगी यहाँ पर तो उस वक्त वर्कर नहीं थे? वर्कर थे, लंच टाइम था, 1:45 बजे आग लगी है। कितनी बार हो गया यहाँ पर? 2-3 दफा लग चुकी है, वो पिछले साल बस शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। बिजली का निजाम सही करे तो ये आज से पेश ना हो। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। मैं एज ए फायर ऑफिसर हूँ, जो गुलशन इकबाल फायर स्टेशन में मैं फायर फाइटिंग के में अपने फायर टेंडर के साथ आया हुआ हूँ। एक तो बहुत छोटे रकबे पे ये फैक्ट्री बनाई गई है और इस फैक्ट्री को ग्राउंड +2 इन्होंने तामीर किया हुआ है और टोटल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर गत्ते के जो रोल हैं वो इन्होंने बिल्कुल पैक कर दिए हैं। यहाँ तक कि फायर फाइटिंग करने में इतनी तकलीफ हो रही है कि बिल्डिंग के अंदर इन नहीं हो सकते फायर फाइटर। उसकी वजूहत ये कि जितने जीने हैं, जीने के साथ इन्होंने रोल लगाए हुए हैं और रोल में भी आग लगी हुई। अभी मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गया था तो वहाँ हीट और स्मोक इतना है कि अंदर जाने की, काम करने की बहुत मुश्किलात हो रही है। इसलिए पूरे इसके तीनों अतराफ से बाहर से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि फैक्ट्री तो बना लेते हैं लेकिन अमले की सेफ्टी के लिए और जो बराबर में मकानात हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। और इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर ना कोई फायर फाइटिंग के आलात हैं, ना कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया जिसकी वजह से इस छोटी सी आग को बड़ी होने से बचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक वो था, टाइमिंग ऐसा था कि जिसमें लंच के लिए रवाना हुए थे ये, और हमें भी जो फायर की इतला मिली है तकरीबन 1 बजे का टाइम था वो। तो जब यहाँ पहुँचे तो फायर बिल्डिंग तो पूरी खाली थी लेकिन पूरी ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड दोनों में आग लगी हुई थी। गोदाम है और गोदाम के अंदर जो माल भरा हुआ है अंदर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि जीने में भी यानी कि वो माल लगा हुआ है ना, जीने के ऊपर भी। अब ये कि इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द कवर कर लेंगे इसको। जितने भी ऑनर हैं गत्ता फैक्ट्री के, तो कम आते हैं फायर फाइटिंग का सामान लगाएं यहाँ पे, एग्जैक्ट जीने बनाएं, रास्ते बनाएं, यानी कि रास्ता पे कोई सामान ना रखें, कोई फायर फाइटर या कोई भी भागने के लिए, काम करने के लिए उसको आसानी पैदा हो। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। दीवारें तोड़कर आग और इसका धुआं बाहर निकाला गया। ज़ाहिर है कि वो कोई एग्जॉस्ट और एयर हवा के निकलने की जगह बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही थी, जो वीडियोस दिखाई गई हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है हकीकत हाल तो। लेकिन ये वीडियो दिखाने का आप कहेंगे क्या मकसद है? मकसद है
देखिए, जो मिल ऑनर हैं, फैक्ट्री ऑनर हैं, आप सबको चाहिए कि आप के लाखों रुपए का तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें है कि आप इन एहतियातों को बरोकार लाइए। अब लेबर नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, लेकिन जिसका भी था माल जला, माल तबाह बर्बाद हुआ, लाख रुपए का माल तबाह बर्बाद हुआ। अब इसके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस अलग, इसके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस अलग, और बहुत सारे काम अलग बंद हो गया, फैक्ट्री अलग रुक जाएगी, बहुत सारी चीजें जो लेबर हो कि अल्लाह ना करे हो सकता वो बेरोजगार हो जाए, या अल्लाह ना करे किसी को जानी नुकसान उठाना पड़े, ये सब चीजें, महल्ले वाले तकलीफ में, इलाके वाले तकलीफ में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई फायदा नहीं है। अब बोलेंगे ये तो चीज हो ही जाती है, मैं भी कहता हूँ हो जाती है। अब बंदा एहतियातें करके रखे, आपने घर के दरवाजे, ताले वगैरह, लॉक वगैरह सब किया, डकैती मुकद्दर में थी हो गई, लेकिन अब दरवाजे खुले रखकर तो नहीं ना सो जाओगे, या डकैती होने वाली होगी तो हो जाएगी। कार खुली रखकर तो नहीं चले जाओगे, वो भी चाबी लगाकर कि यार जब चोरी होने वाली होगी तो हो जाएगी, ये तो नहीं करेंगे, एहतियातें तो आप करते हैं। तब इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं। अच्छा, फैक्ट्री के साथ साथ अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, ये घर में बैठे हुए इस्लामी भाई भी गौर करें, और जिनकी फैक्ट्री है या जिनकी दुकान है, छोटी छोटी दुकान है ना, आपकी बर्तन की है, कपड़े की है, सोने की है, सब गौर कीजिए जो अर्ज करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर में आग लगने के कौन कौन से जराए मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्ट सर्किट, उम्मन शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का निजाम प्रॉपर ना होने की वजह से। घरों में तार खुले होते हैं, जो बोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लग के बजाय खुले तार लगाते हैं, क्योंकि प्लग आपको खरीदने में सुस्ती हो रही है या आपके पैसे निकल रहे हैं। हल्का बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो 3 पिन या 4 पिन या एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, बहुत हल्का होता है, गर्म हो जाता है, आग लग जाती है। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम, कंसील काम हो या खुला हुआ काम हो, पैसे बचाने के लिए आप सस्ता काम करते हैं, सस्ते सॉकेट लगाएंगे, सस्ते बटन लगाएंगे, अंदर में जो तार चल रही है वो सस्ते होते हैं, जो फौरन गर्म हो जाते हैं, फौरन ब्लास्ट हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं और जल जाते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बना हुआ होता है वो देख लीजिए, मीटर के पास तार खुले हुए होते हैं, आपके बल्ब जिसमें आप होल्डर में बल्ब, वो बल्ब होल्डर लटक रहे होते हैं, आपको परवाह कुछ भी नहीं होती। बच्चे उंगली डाल देंगे, बच्चों को करंट लगेगा, बच्चे मर जाएंगे, बड़ों को करंट लगेगा, बड़े मर जाएंगे। और थोड़ा सा चिंगारी की वजह से, अल्लाह ना करे किसी कपड़े ने आग पकड़ ली तो घर में आग लग जाएगी। आप अपने चूल्हे के पास किचन में जाकर देखें, आपका जो गैस का पाइप है वो सही है या नहीं है, गैस का सिलेंडर है तो वो सही है या नहीं है, कहीं गैस तो लीक नहीं हो रही है। ये सारी चीजें आपने गौर करनी है। अपने घर के अंदर आग बुझाने का लाल कलर का आपने आला देखा होगा, छोटे छोटे से आग बुझाने के आले होते हैं। आग बुझाने का एक आला होता है, अंदर में पाउडर होता है, तो ये छोटी मोटी जैसे आग लग जाती है। मैं एक जगह पे था, पंखे में, पंखा चल रहा था, लोग बैठे हुए थे, पंखा चल रहा था और अचानक धुआं नजर आया चलते हुए पंखे में, मतलब बयान यूं समझे हो रहा था, और लोग भी बैठे हुए हैं, इस्लामी भाई बैठे हुए हैं और बयान चल रहा है, मदनी फूल दिए जा रहे हैं। अचानक धुआं नजर आया, देखते देखते लम्हों में बाकायदा आग लगी। वो जो होल्डर था पंखे का, उसमें आग लगी। जैसी आग लगी, दीवार के साथ ही आग बुझाने का वो लाल कलर का आला था, उसको बुझाने की ट्रेनिंग याफ्ता इस्लामी भाई वहां ऑलरेडी मौजूद थे। आला लिया, पिन निकाली, एक या दो फायर किए, ये आला है देखिए, 1 या 2 फायर किए, इसमें से पाउडर निकला, करके कोई इस तरह की आवाज आई, और देखते देखते लम्हे भी नहीं लगे, आग बुझ गई। वरना भगदड़ मचने का डर होता है, आग बढ़ने का डर होता है, ये सारे डर होते हैं। एक घर में आग लगी किचन के अंदर। अब उसमें गलती क्या थी कि जहां पर गैस की सप्लाई थी, वहीं प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए थे। जब आग लगी तो आग लगने से प्लास्टिक के बर्तन में फौरन आग पकड़ लेंगे, स्टील के बर्तन को तो जलने के क्या मतलब, प्लास्टिक का वजन आग पकड़ लेगा। अब वो आग कैसे बुझाई जाए? अच्छा, दरवाजे बंद, आग लग गई, दरवाजे खोलो तो आग भर के गैस निकल रही है, आग लगी हुई है, ये आग बुझे कैसे? घर के अंदर फैमिली का घर है।
اب کسی کی سمجھ میں آیا تو فوراً آواز لگائی کہ وہ مین گیس کی جو مین میٹر ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے، وہاں سے گیس کی چابی بند کر دی جائے. گیس کی چابی جیسے ہی بند کی اس کو سپلائی بند ہو گئی، آگ پر قابو پا لیا گیا. اب یہ چند چیزیں احتیاط کیجئے. آپ کی فیکٹری کے اندر آپ ایگزٹ راستے بنائیے. اگر لیبر ہے تو کہاں سے نکلے گی؟ دروازے کھڑکیاں ایسی لگائے کھلے ہوئے ہیں. آپ چند پیسے بچانے کے لیے اپنی جان سے کھیل رہے ہیں، اپنے لیبر کی جان سے کھیل رہے ہیں، اپنی تجارت کے معاملے میں آپ لاس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے. برائے کرم آپ کی چھوٹی سی دکان ہے، اس میں بھی یہ آگ بجھانے کا آلہ لگائیے، اپنے الیکٹرک بورڈ چیک کر لیجئے، 2 پیسے خرچ کر دیجئے، آپ بچ جائیں گے. آج آپ 5-10 ہزار روپے بچانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے آپ کا 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی اپنی جان جا سکتی ہے، معاذ اللہ حفاظت کرے، آپ کے بچے کی جان جا سکتی ہے، آپ کے کسی ملازم کی جان جا سکتی ہے. ہمیں لوگوں کی جان و مال کی فکر ہونی چاہیے. تو میں پرسنل بات کر رہا ہوں، جب یہ کرنا چاہیے. اب میں ان اداروں کی طرف ان کی اداروں کی توجہ چاہوں گا کہ جو مینٹیننس اور فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں یہ قانون بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ادارے جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ادارہ، یہ فیکٹری ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہ قانون پر عمل کیا ہوا ہے. آپ رشوت لے کر ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. جو لیتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ رشوت لے کر ان کو الاؤ کر دیتے ہیں اور آپ اپنے رشوت کی حرام کی آمدنی لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. پیچھے یہ سارا کام ہو تو کیا ہوا؟ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ایسوں کو آپ اجازت ہی نہ دیں، کیسے فیکٹری چل رہی ہے، کیسے نظام چل رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جنہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، بجلی کے جتنے کنڈے لگائے ہوئے، عوام نے لگاتی ہے عموماً فیکٹریاں، عوام یہ کنڈے لگا دے. ویسے ہی چوری کی بجلی ناجائز ہے. بجلی جب چوری کرے ویسے ہی ناجائز ہے. اس سے شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، پولوں میں آگ لگ جاتی ہے، تاروں میں آگ لگ جاتی ہے، اس سے گھروں میں پرابلم آ سکتی ہے. تو برائے کرم خود اپنے ملک کو، اپنی قوم کو نقصان سے بچائیے، اپنے وطن عزیز کو نقصان سے بچائیے. مسلمان والے انداز سے جیے کہ اس کی زبان، اس کی ہاتھ اور اس کے پاؤں سے، مطلب اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. میں ویڈیو نہیں دکھاؤں گا آپ کو، میں اس پہ تشویش میں ہوں. ایک گھر میں لڑائی ہوئی، ایک خبر ہے میرے پاس. دیکھیں، گھریلو ناچاکی، ماں نے 2 بچوں کو 4 منزلہ عمارت سے پھینکنے کے بعد خود بھی چھلانگ لگا دی. سنگدل شخص نے بیوی اور بچے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ماں نے 2 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. خاوند نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا. اور ہیں اس میں مزید مختلف انداز سے، لیکن ان کے میں آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جا رہا تھا، خبروں کے پیچھے جانے کے بجائے، کیونکہ اس میں بس مجھے وسوسہ ہے کہ ڈکلیئر ہوگا، فیملی ڈکلیئر ہوگی، گھر ڈکلیئر ہوگا، محلہ ڈکلیئر ہوگا. تو بعض صورتیں ڈکلیئر ہوتی ہیں تو کتنا حرج واقع نہیں ہوتا، لیکن بعض صورتوں میں حرج محسوس ہوتا ہے. اور ہمارا کام کسی کو ڈکلیئر کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے. یہ کیوں ہوا، اس کے اسباب پر اگر ہم نے جو جائزہ لیا، وہ ایک تو جھگڑا ہوا موبائل پر، جو دیکھیں اطلاعات ہی پر ہم عرض کریں گے. میاں بیوی میں موبائل فون پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا اتنا بڑا کہ عورت نے پہلے اپنے بچوں کو پھینکا، پھر خود گر گئی. گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے نا، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ خریداری ہو، خواہ وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، غربت و تنگ دستی ہو. پیارے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گھروں کو لڑائی اور نا اتفاقی سے بچا کر رکھیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی تنگ آ گئی ہو، آپ کے پیچھے وہ زہر کھا کر خودکشی کر لے. خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
کوئی خودکشی کی طرف نہ جائے. اگر خودکشی بھی کرتے ہیں پہلے اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو قاتل بھی ہوئی ماں, قتل کا جرم, حرام کام کیا, اس کے بعد خودکشی کی, یہ بھی ایک حرام کام کیا. جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی یہ عورت؟ مرد کا دماغ گھن جاتا ہے گھر میں پریشانی اور یہ سب دیکھ دیکھ کر, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہو, کچھ لاتے نہیں ہو, مر جائیں گھٹ گھٹ کر, پھنس گئے تمہارے ساتھ, تم یوں تم یوں تم یوں, اتنی ملامت, اتنا بولنا, اتنا ٹوکنا, اتنی جھاڑ, اتنی ڈپٹ, اتنا مطلب کہ گھر کا سکون برباد کر دیا آپ نے. ایک دوسرے کو تانے دے کر لڑ کر, وہ بولے کہ منوج تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ بچے کسے آ گئے, یہ بچوں پہ تانا دیں گے, بچوں کو غصیں گے, بچوں کو دبائیں گے, بچوں کو ماریں گے, بچے پریشان, گھر پریشان, ماں پریشان, آدمی پریشان, پڑوسی پریشان, میلے والے پریشان, سارا میلہ آپ کی چیخو پکار جیسے گویا کہ سن رہا ہو. اور تنگ آ کر پھر وہ اس کا گھومتا ہے, وہ کھنجر نکالتا ہے, پہلے بیوی کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, خود کو قتل کرتا ہے, بیوی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے, تیزاب اٹھاتا ہے, بیوی کے منہ پہ پھینک دیتا ہے. عجیب و غریب تماشا ہے. ماں بچوں کو لیتی ہے, کود جاتی ہے, دریا میں کود جاتی ہے. یہ جو ماں کودی تھی, زخمی تھی, اب پتا چلا کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا. وجہ موبائل, جو بیان کیا گیا, موبائل پہ جھگڑا ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایشوز ہے؟ یعنی یاد رکھیے, اسلامی بہنوں کو چاہیے, شوہر کیسا ہی ظالم ہے, آپ پلیز خدا را اپنی زبان بند رکھیں یار. بدتمیز عورت, یہ قیامت کے روز کیا جب بدتمیزی کرتی ہیں, شوہر کے ساتھ بدتمیزی, شوہر کے ساتھ زبان درازی. اپنائیے, محبت سب اپنی جگہ پر ہے, مگر وہ شوہر ہے, پھینکنے کی شے نہیں ہے. حتیٰ کہ ظالم ہے, پھر بھی اس کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتی. آپ کہیں گے تو کیا کریں؟ اب صبر کریں, اللہ آپ کو اجر دے گا. انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے, انہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہر شوہر ظالم نہیں ہوتا, عورت بے صبری ہوتی ہے, اپنی نفس اور خواہشات کی ماری ہوئی ہوتی ہے, اپنے شوہر سے طرح طرح کی ڈیمانڈ اور تقاضے کرتی ہے, اپنے شوہر کو ستاتی ہے, اس کی غربت میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی غربت پر اس کو تانا و تنقید کرتی ہے, پڑوسیوں کے گھر دکھاتی ہے, دوسروں کے بچوں کے کپڑے دکھاتی ہے, اپنے پھٹے ہوئے اپنے پرانے کپڑے دکھاتی ہے, دوسروں کے عمدہ کپڑوں کے تانے دیتی ہے. تم نے شوہر سے محبت کی ہے یا اس کی مال دولت اور اس سے محبت کی ہے؟ سکون اور راحت ہے تب بھی شوہر کے ساتھ وفادار رہو. اگر تکلیف ہے, تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, تب بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار و فرما بردار ہو. صبر کر کے جیو, شکر کر کے جیو. اور اس کا حال یہ تو ویسے ہی باہر سے پر کوئی آدمی کو خوش تو نہیں ہوگا کہ اس کے تنگ دست ہے, قرضہ چڑھ گیا, اولاد کے متعلق پریشان ہے, یہ باہر سے اتنے ہزاروں قسم کی تکلیف اٹھا کر آیا. آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے بجائے آپ کے تانوں کے تیر یہ کیسے برداشت کرے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی قتل کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, ناجائز کام کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, آپ بھی پیٹتی ہو, پھر اٹھا کے بچوں کو پٹکتا ہے, ان کے پر ظلم کرتا ہے, لاتوں سے مارتا ہے, تنگ آ جاتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, پورے گھر کو مار دیتا ہے. یہ واقعات ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اہل ثروت اسلامی بھائیوں, بہت غربت ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے یہ جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں, یہ ایک گھر نہیں ہے, بہت گھر ہیں. اللہ نے بہت دیا یار. آپ کی پارکنگ کم پڑ گئی, آپ کے پاس کار اتنی ہے. میں آپ کے مال و دولت کو لوٹنے کے چکر میں نہیں ہوں, لیکن آپ کے اندر ایک احساس پیدا کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ان غریبوں کو ڈھونڈیے. یہ غریبوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, غربت ہی غربت ہے یار. ہمارے یہاں سیلری کہاں ہے, مہنگائی کتنی ہے. ایک نارمل سا اگر آپ ایوریج میں نکال لیں نا, تو اتنا دودھ, اتنا راشن, اتنا یوٹیلیٹی, یہ وہ 10 قسم کی لے لیں, تب بھی ایک عام آدمی کی سیلری سے زیادہ خرچہ ہے ایک معمولی سے گھر کے لیے بھی. سب کو مل کر کمانا, پھر سب کے برداشت بھی تو نہیں ہے نا, صبر بھی تو نہیں ہے نا. 2 بھائی کما رہے تو ان کی بیوی آپس میں لڑ رہی ہیں. اس کا شوہر کم کماتا ہے, اس کا شوہر زیادہ کماتا ہے, باپ کما کر لاتا ہے تو اولاد لڑ رہی ہوتی ہے. پیار نہیں, محبت نہیں, امن نہیں. کیا دولت ہماری محبت کا ذریعہ, کیا دولت رہ گئی؟ دولت ہوگی تو محبت ہوگی. کیا غربت میں محبت نہیں ہو سکتی؟ غربت
میں امن نہیں آ سکتا؟ کیا آپ کے لڑنے سے، آپ کے جھگڑنے سے، آپ کے ایک دوسرے کو تانے دینے سے کیا دولت کے دروازے کھل جائیں گے؟ کیا کاروبار کے دروازے کھل جائیں گے؟ نہیں، نا اتفاقی تو اور بے برکتی لے کر آئے گی۔ تو جنہوں نے اس معاملے میں انٹرویوز دیے ہیں، جنہوں نے اس معاملے میں اپنے تاثرات دیے ہیں، جنہوں نے واقعات دیکھے ہیں، خود اپنے گھر کے اندر امن پیدا کریں، اور اس کے لیے اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، شرم و حیا پیدا کرنی پڑے گی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی مطیع فرما بردار ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی زبان اپنے شوہر کے سامنے اٹھنی نہیں چاہیے، بھلے شوہر کیسا ہی کر رہا ہو، لیکن اگر توبہ آپ نے اگر شوہر کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر گئی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گی؟ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ ایک تو ویسی غربت ہے، پریشانی ہے، وہ بھی تو تکلیف میں ہے گھر کے اندر، وہ بھی تو خواہشات کو قربان کر رہی ہے۔ اگر آپ تنگ دستی میں تو عورت کو اگر آپ راحت نہیں دے سکتے دو پیسوں کے ذریعے تو کم از کم محبت کے دو بول ہی دے دیں۔ اس طرح آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کتنے اتفاق و محبت سے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور چند دنوں کی تکلیف ہوتی ہے پھر الحمدللہ راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ ایک عورت کا بچہ قید تھا، وہ کسی بڑے بزرگ کے پاس گئی اور ان کی بات چیت تھی، ایک آواز تھی ان کی، اور بزرگ سے کہنے لگی کہ حضور میرا بچہ قید ہے، برائے کرم آپ سفارش کر دیجئے میرا بچہ چھوٹ جائے گا۔ کہا اچھا رکو۔ آپ نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ وہ عورت کروٹیں لے رہی تھی، مطلب بے چین تھی کہ حضرت نماز کے لیے بیٹھ گئے، میرا بچہ تو قید خانے میں، یہ کب سفارش کریں گے؟ تو نمازیں پڑھنے شروع کر دیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا تو بھائی حضرت تو نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا حضرت کو کہیے نماز اپنی جگہ پر ہے، میرے بچے کی سفارش کر دیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ عورت پریشان ہے اور آپ سے یوں کہہ رہی ہے تو انہوں نے کہا اس کو بولو کہ تم نے جو کہا تھا میں وہی تو کر رہا ہوں، میں دعائی تو کر رہا تھا، جو قادر مطلق ہے، جو رب کریم ہے، جو حالات بدلنے والا ہے، تمہاری اولاد کو کے لیے رحم کے جذبے پیدا کرنے، میں نے اسی رب کریم کے بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ اس عورت کا مسئلہ حل کر دے۔ وہاں نہ دعا کروں تو کہاں کروں، وہاں عرض نہ کروں تو کہاں کروں؟ اب یہ بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں ایک عورت کی آواز آئی کہ محترمہ تمہیں مبارک ہو، وہ تمہارے بیٹے کو رہا کر دیا گیا ہے۔ آئیے نا مل کر دعا کریں، بچے دعا کریں، عورت دعا کرے، آدمی دعا کرے، ماں باپ دعا کریں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ تنگ دستی اور فراخی اللہ کے دستے قدرت میں، اس سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، گناہوں کے راستے دروازے بند کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے، اللہ کے نافرمانی پر قائم رہتے ہوئے اب کس خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عبادت اور ریاضت اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔